ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آج فلاں کی سانسیں ختم ہو گئی ہیں، آج مر گیا فلاں۔ بندہ اٹھ کے کہتا ہے یہ شام تو ملا ہی تھا چائے کی دکان پہ، تو بڑے لمبے لمبے گپے مار رہا تھا۔ یہ آتی آخری کہتے مر گیا، کیا ہو گیا تھا؟ کہ پتہ نہیں، پانی پی رہا، پھندا لگا، ختم۔ بھروسہ مت کرو، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں، حویلی ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی دن پیاس کے بارے میں اس سے پوچھئے جس کی کنویں میں بالٹی ہوتی ہے، رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا نا، کمیٹی والوں نے کتنا خوشن مولانا بلایا ہے، ایک بھی میٹھی بات نہیں کر رہا، جنت فری کی باٹی نہیں رہا۔ جنت میرے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی ہے۔ جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ عطا کریں گے۔ نوجوانوں، لقمے حلال کرو، لقمے حلال کرو، زور سے لقمے حلال کرو۔ اتنی سخت تاکید ہے حلال لقموں کی، اتنی سخت ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ ہم تو سوچتے ہی نہیں نا کیسا ہے، ہم تو کسی کے حق مارنے کو کہتے ہیں اس میں میرا پرسنٹیج بنیا تھا، جی اس میں میرا پرسنٹیج بنیا تھا بھائی، میں نے اپنا لیا، کون سی محنت کری بھائی؟ وہ تھوڑا بہت، وہ کہتے ہیں نا ہنڈیا کا منہ کھلاؤ تو بلی کو غیرت آنی چاہیے۔ سچی بتاؤں، پہلی امت میں ایک گناہ ہو جاتا تھا تو اللہ زمین پھاڑ کے زمین میں دھسا دیتا تھا، سور بنا دیے گئے، بندر بنا دیے گئے، راتوں رات میں قوموں کی قومیں ختم کر دی گئی، آسمانوں سے پتھر گرا دیے گئے۔ یہ تو احسان ہے حضور کا کہ ایک نہیں، ایک ایک بندے میں لاکھوں عیب ہیں، لیکن پھر بھی عذاب نہیں آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے نا، رب نے قرآن میں کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا، محبوب یہ جو بچ جا رہے ہیں نا گناہ کر کر کے، یہ صرف اس لیے کہ تو ان کے بیچ میں رہتا ہے، اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، پوری بہتر، بہت بلڈنگ حرام کے پیسے سے بنا کے کہہ رہا ہاذا من فضل ربی، پوری پیسے حرام سے بن گئی پوری بلڈنگ، ہاذا من فضل ربی۔ شراب کی بولت پہ قرآن، شراب کی بوتل پہ زمزم لکھ دو تو پاک ہو جائے گی؟ نہیں۔ بولو۔ ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا آپ کا باپ غریب ہے نا، اس نے اگر چھپر میں تمہاری زندگی کٹوا دی ہے تو اسے غربت کی گالی نہ دینا۔ تمہارا باپ اینٹیں رکھ کے چڑھاتا ہے نا کندھے پہ بلڈنگوں پہ، تمہارا باپ اگر رکشہ چلاتا ہے نا وہ تمہیں حلال کی کھلاتا ہے، تو بوڑھا ہو جائے تو اس کے تلووں کو چومنا بیٹھ کے، کہنا احسان ہے تیرا، تو نے پسینہ بھلا بہا کے چٹنی کھلائی تھی، کسی کا خون نچوڑ کے مرغے نہیں کھلائے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ احسان مانا کرو اس باپ کا۔ باپ کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ آپ کو حلال لقمے کھلا رہا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ میرے نوجوان بھائیو، کوئی ضروری نہیں ہے موت امیر کو بھی آنی اور کس کو آنی؟ سبھی کو آئیں، امیر کو بھی آنی ہے اور غریب کو بھی آنی ہے۔ اچھا، امیر کی قبر میں کیا لالٹین رکھی جائے گی؟ نہیں، کوئی بلب، نہیں، اے سی وغیرہ کچھ؟ ابھی ہو جگاڑ، للہ مالدار ہے رکھوا دے گا پنکھا۔ ایک مر گئے پیر صاحب، پیر صاحب مرے، وہ کہنے لگے سنو قبر میں سراغ چھوڑ دینا۔ کہا کیوں؟ کہا اس سے برکتیں نکلیں گی۔ اللہ، بیٹھ جا بیٹھے، بیٹھ جا میرے لال، بیٹھ جا۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ سب برکتیں نکلیں گی۔ مریدوں نے چھوڑ دیا سراغ، 3 دن کے اندر اتنی بدبو نکلی کہ پورا محلہ گھر چھوڑ کے باہر۔ اللہ کے اصول اپنے، اور اس نے جو بھی کیا بہتر کیا۔ بے شک، مٹی کو اتنا حوصلہ دیا ہے کہ وہ تمہارے عیبوں کو بھی چھپا لیتی ہے اور تمہاری اچھائیوں کا بھی کسی کو پتہ نہیں دیتی ہے۔ بے شک، یہ زمین کو ہنر بخشا ہے رب نے، بے شک، ورنہ رب اگر ناراض ہو جائے نا زمین سے، کہہ دے سن اندر نہیں رکھنا ہے، تو لاشیں کتنی دبائی گئی ہیں، زمینوں نے باہر پھینک دی ہیں۔ بے شک، کتنی لاشیں دبی ہیں، باہر پھینک دی گئی ہیں، درختوں پہ سکھائی گئی ہیں لاشیں، آگ لگائی گئی ہے لاشوں کو۔ اگر مٹی باہر نہیں پھینک رہی ہے تو یہ بھی میرے رب کا احسان ہے، بے شک، بے شک، یہ بھی میرے رب کا احسان ہے، بے شک۔ احسان ہے۔ نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا لقمے حلال کرو، لقمے حلال کرو، لقمے حلال کرو، حلال کرو، حرام کے قریب نہیں جانا ہے۔ آج لگی ہے نا کہ یار میری بھی گاڑی ہوتی، میری بھی گاڑی ہوتی۔ آپ جانتے ہو گاڑی لینے میں کتنی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں۔ بندہ پیدل چلتا تو اتنی کام کرتا جتنے میں پیدل چل لے۔ آپ دیکھو جہیز میں بلٹ مانگ لیتے ہیں لوگ، مانگ لیتے ہیں، جی، بڑے کم لوگ بول رہے ہیں۔
مانگ لیتے ہیں اور 15 دن بعد ملو نا، مولانا بلٹ بکواؤ، ایسا کر کے ایسا کریں مولانا بلٹ بکواؤ. کیا ہو گیا بھائی؟ تیل بہت کھا رہی ہے. لی کیوں تھی؟ ارے یار باتوں میں آ گیا تھا ابا کی. سن، تیرے ابا نے ایک کمرہ بنایا ہے، 25 سال میں تیرے باپ سے بیٹے کے لیے ایک چھت صحیح سی نہیں بنی. اس بیٹی والے کے جگر کو سلام کر جس نے 25 سال کی بیٹی پال کے تمہاری گود میں ڈال دی ہے یار. سبحان اللہ. پھر بھی کتوں کی طرح پڑے رہتے ہیں. بلٹ چاہیے اور بلٹ چاہیے. اب تو دور بدل گیا ہے. وہ بڈھا جسے پوری زندگی بیڈ پہ بیٹھنے نہیں ملے گا، وہ اتنی لمبی لسٹ لیے گھوم رہا، کہہ رہا پلائی 3 انچ والی ہونی چاہیے بیڈ میں. چچا تجھے تو ایک دن بھی نہیں بیٹھنے دے گا تیرا بیٹا. تو کیوں جہنم خرید رہا؟ تو کیوں غریب کی بیٹی پہ بوجھ بن رہا ہے؟ کہہ رہا 3 انچی کی پلائی سے کم نہ ہو. تم دیکھو جو ابلیس فطرت باپ ہوتے ہیں نا، ایسے کر کے نا بغل میں دبا لے گا وہ پرس پیسوں والا اس دن. ہاں، اور پوچھتا پھر جا بوٹی ٹھیک ہے، روٹی ٹھیک ہے، نمک تو زیادہ نہیں ہے. بیٹے اگر حلالی اولاد ہے نا تو جو بیٹی والے کے گھر کھلا رہا اتنا کھانا اپنے گھر پہ کھلا کے دکھا. اوقات پتہ چل جاتی ہے جب اپنے گھر دعوتیں بانٹتا، کھڑے ہو کہتا سنو اتنا ندیوں کوئی پھینک دے. کسی بچے کی پلیٹ میں تھوڑے چاول بچ جائے، کس نے دیے تھے اتنے؟ صحیح سے نہیں اتارے جا رہے. اتنی بے قدری ہو رکھی ہے. اور جب بیٹی والوں کے گھر کتے بن کے جاتے ہیں، کچھ تو نمک کا پانی پی کے جاتے ہیں، کتنے جلجیرے جیل میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں، اور جب ڈونگوں پہ ڈونگے تبدیلی ہوتی ہے، غریب باپ کا خدا کی قسم ماتھے پہ پسینہ آتا ہے، اور بیٹے والا اپنے آپ کو شداد حامان نمرود سمجھ کر کے بارات میں چکر لگا کے پوچھ رہا ہوتا ہے نمک کی کمی تو نہیں ہے، بوٹی تو ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، مرچ تو تیز نہیں ہے. سن، آج تو بیٹے والا ہے، کل بارات تیرے دروازے پہ بھی آئے گی. اوقات پتہ چل جائے گی جب کسی بیٹی والے کے گھر پہ 250-300 لوگ لے کے جایا کرو تو کتوں کی طرح نہ کھایا کرو، انسانوں کی طرح بیٹھ کے کھایا کرو. اور اگر کھانے کے اندر نمک یا مرچ کم رہ جائے تو عیب لگا کر کے غریب کی گردن نہ جھکایا کر. اگر کمی رہ بھی جائے کہہ دیا کر شکر رب کا بڑا اچھا کھانا بنا ہے. تیرا کیا چلا جائے گا اتنا کہنے میں؟ بس تو اتنا کہہ دے جیسا ہمیں ملا ہے خدا ایسا سب کو کھلائے. تو اتنا کہے گا غریب بیٹی کا باپ بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا رسول پاک بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. بہت بہتر. ٹھیک ہے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور میں تو نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، بتاؤ کسی کے گھر ایک دن قورمہ کھا لیا تو کیا عمر بڑھ جائے گی؟ بولو. نہیں بولو گے تو میں ختم کر لوں، اور اگر بولو تو میں آگے رکھوں بات اپنی. سن رہے نا جی. اگر ایک دن کسی کے گھر کھا لیں گے تو عمر بڑھ جائے گی؟ نہیں نا. اور اگر ایک دعوت ہم سے چھوٹ جائے گی تو کیا ہمارا کوئنٹل وزن کم ہو جائے گا؟ نہیں نا. تو سنو، اگر پتہ چلے نا کسی بیٹی کی بارات آ رہی ہے اور دعوت ہے آپ کی، تو آدھا کھانا گھر کھا کے جاؤ. اس کی عزت رکھنے کے لیے آدھی روٹی اس کے گھر کھا لو. اگر تیرے حصے کی بچی روٹی سے غریب کی عزت بچ گئی نا تو تیرا کوئی 40واں نہ بھی کرے نا تو تیری عزت بچانے کے لیے قبر میں مدینے والے سرکار آ جائیں گے، مدینے والے حضور آ جائیں گے. یہ کام ایسے کر جاؤ. یہ کام کسی کی عزت بچانے کی کوشش کیا کرو، کسی کی عزت بچانے کی کوشش کیا کرو. کیونکہ اسلام میں جو ہے نا بارات کا تصور ہی نہیں ہے. یہاں کتنے لوگ چلتے ہیں بارات میں؟ اتنے یہ 250-300. بولو یار، میں سمجھا رہا ہوں. اور اب سے پہلے جو ہوا انشاءاللہ امید کرتا ہوں جوان بدلیں گے اپنے آپ کو آئندہ. انشاءاللہ. کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 250-300 جاتے ہیں نا. مختصر کر دو. اور جوانوں سے کہوں گا کہ بلا ضرورت تو جوان برات میں جائے ہی نہیں. برادری کے، معاشرے کے 10-15-20 معزز لوگ لے جاؤ، داڑھی والے بزرگ،
ان کو لے جا کے عزت سے نکاح کرا کے لے آؤ. گواہوں کے لیے داڑھی والے ڈھونڈے جا رہے ہیں گواہوں کے لیے داڑھی والے ڈھونڈے جا رہے ہاں داڑھی منڈا بھی کہتا لکھو لکھو میرا نام لکھو. جی میں آپ سے ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ چند معزز لوگ جائیں. آج تم میری بیٹی کو چند لوگوں کے ساتھ بیاہ کے لے آؤ, کل میں تمہاری بیٹی کو چند لوگوں کے ساتھ بیاہ لے آؤں گا. تم مجھ پہ بوجھ نہ بنو, میں تم پہ بوجھ نہیں بنوں گا. ورنہ کتنی براتیں لوٹ گئی صرف اس لیے کہ پسند کا کھانا نہیں تھا. ایک بکرا قربانی کے لیے کیا سال پالتے ہو؟ 1 سال 2 سال بس ہے نا. اور اس کے 12 مہینے گن گن کے کٹتے. کیا مہینے رہ گئے بکرا عید کے؟ میرا گیہوں کھا رہا. کیا مہینے رہ گئے؟ میرا گیہوں کھا رہا. ایک بکرا, ہنسنے کی بات نہیں, سمجھنے والی بات ہے. اللہ کرے یہ بات آپ سمجھ لیں. ایک بکرا 12 مہینے کے لیے پالنے میں نا آدمی کو کئی بار پسینہ آتا. وہ کئی بار تو بیوی پہ ڈنڈا پھیر دیتے, نہ بیچے گی اسے, سارا گیہوں یہی کھا گیا. جی سنو, جبکہ وہ تمہیں بیچنا, اس کی تمہیں قیمت ملے گی. سوچ, ایک بکرا جسے مٹھی بھر دانے چاہیے, اسے پالنے میں 12 مہینے مشکل پڑ جاتے ہیں. اس باپ کی ہمت کو تو داد دے جس نے 25 سال بیٹی کو پالا ہو, اور نوکرانی بنا کے نہیں, اپنی بیٹی کو رانی بنا کے پالا ہو. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بھی تجھے 250 آدمی کا کھانا چاہیے. کہہ رہا کیا دیا؟ 4 برتن دیے. اور ان کی اوقات بتاؤں, شام کو بارات لوٹ کے آتی, صبح کو نا فاتحہ پڑھ دیو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا مولانا, جاتے ہو کہ فاتحہ پڑھ دیو تو وہ دیوان باہر پڑا, الماری باہر کھڑی ہے, گھومنا باہر کھڑا, سمجھ رہے ہیں, واشنگ مشین باہر. یہ باہر کیوں میں پتا, کمرے میں جگہ نہیں تھی. یہ اوقات ہے. اس سے 12 بائی 12 کا کمرہ نہیں پٹا, اور غریب بیٹی سے جہیز جیب نکال کے مانگ رہا تھا. یہ ایسے ذلیل کتوں نے بیٹیوں کا جینا حرام کر دیا ہے, بے شک, حق. اور میں ان کو کتوں سے بدتر مانتا ہوں جو زبردستی بیٹیوں سے پیسہ یا جہیز مانگتے. اس لیے کہ کتا پھینکی ہوئی ہڈی کھاتا ہے, اور یہ چھین کے کھانے والے کتے ہوتے ہیں. آپ سے بھی میری گزارش ہے, داماد کروڑ پتی کیوں نہ ہو, اگر رتی بھر کے ڈیمانڈ کرے نا تو بیٹی مت دینا. وہ پیسے میں امیر ہے لیکن فطرت میں بھکاری ہے, اور پوری زندگی مانگے گا وہ تم سے. ہم بھی تو غلطی کرتے ہیں نا, بیٹی والے بھی کم تھوڑی ہیں. ذرا سا 2 سال کسی کے ہاسپٹل میں جا کے سوئیاں لگائیں تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بن گیا, دکھے مولانا بات کراؤ رشتے کی. ایسی ایسی ڈاکٹریاں گھوم رہی ہیں. بخار کا دن آوے کئی کولے ٹیڑے کر دیتے ہیں, سوئی لگانی نہیں آتی, اور آلہ ڈال کے ایسے چلے گا جیسے کہ یہ ایسے دیکھ کے بتا دے کہ پتھری کتنی بڑی کہاں رکھی ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں. یہ پینٹ اندر کری اور یوں اندر خود میں 6 بیماریاں ہیں, اپنی نہیں پتا, کبھی ادھر آلہ کبھی ادھر آلہ, ایسے نس ہاتھ نہیں آتی, کئی جگہ چھید کر کے نس پکڑ رہا, اور آلہ ڈال کے یوں ٹہل رہا. آدمی کہے یار ٹھیک ٹھاک دکھے. تمہیں نہیں پتا ابھی کرونا چلا تھا نا, لوگوں نے پانی کے انجیکشن لگائے لوگوں کو, وہ لوٹ بازاری. میں میڈیکل لائن پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں, مجھے سب سے منحوس لائن اب میڈیکل لائن لگتی ہے, کیونکہ سب سے بڑے ڈکیت اگر ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک تو میڈیکل لائن میں نظر آتے ہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ایک دور تھا کہ ڈاکٹر کو مسیحا کہا جاتا تھا, اور آج بھی ہم اپنا مریض ایسے سونپ دیتے ہیں کہ باپ کو اپنے بیٹے کو بچانے کا اتنا بھروسہ نہیں جتنا ہم ڈاکٹر پہ کرتے ہیں. اور وہ ظالم لے جا کے مار کے 3 دن آکسیجن لگا کے بلا وجہ میں پیٹ پھلا کے دکھا رہے ہیں کہ زندہ ہے. لاش 3 دن ہاسپٹل میں رکھتے ہیں اور 3 دن بعد السلام علیکم. ہماری ویڈیو اور دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.